جناب ہمارے استاد قدیر وڈائی صاحب سے التماس کیا، انہوں نے تشریف لا کر یقیناً ہم پہ جو ہے وہ احسان کیا ہے۔ میں سر آپ کو بار ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر کا آج کا عنوان ہے اسٹے میٹرز، لا آف انجنکشن۔ سول پروسیڈنگز میں، سول لائبلٹیز میں، سول رائٹس میں سب سے امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے، جو مرحلہ ہے، جو ریلیف ہے، جو ڈیمیج کو اور انجری کو روکنا ہے، اس پہ یہ بڑی مرکزی اور پریکٹس میں اسٹے اس طرح ہی ہے جیسے فوجداری میں بیل۔ اس کا ہمارے ہر حوالوں سے یقیناً سر احاطہ فرمائیں گے، تو میں بلا تاخیر ملتمس ہوں جناب چودھری قدیر احمد وڈائی صاحب کہ وہ تشریف لائیں۔ الحمدللہ، بات اس طرح سے ہے کہ پریکٹیکل لائف میں ایک لائرز کو، ایڈوکیٹ کو اپنی پریکٹس کے آغاز میں جو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں اس میں اسٹے میٹر کی جو ریلیف ہے یہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے۔ میں نے اپنے تجربے سے یہ محسوس کیا ہے اور آبزرو بھی کیا ہے کہ لوگ اپنے کسی بھی خود ساختہ گمان یا خیال کے تحت محض شرانگیزی اور فساد برپا کرنے کی خاطر کونسل کے پاس آ جاتے ہیں، کہتا ہے جی فلاں آدمی یہ کام کرنے والا ہے، اس میں رکاوٹ ڈالنی ہے اور ہمیں اسٹے چاہیے۔ اب وکیل صاحب اس بات کو سنتے ہیں کہ میٹر ہے کیا، اپنی سمجھ بوجھ کے تحت وہ اپنی بات سناتا ہے اور ضد یہ اس بات کی کرتا ہے کہ جناب ہمیں اسٹے چاہیے، ہمیں کیس نہیں چاہیے، ہمیں اسٹے چاہیے۔ اب جب تک کیس نہیں بنے گا عدالت اسٹے گرانٹ نہیں کرے گی، اور جو وہ اس قسم کے کلائنٹ ہوتے ہیں وہ سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ بھائی پہلے کیس کرنا پڑتا ہے۔ اب وکیل کے لیے مسئلہ ہے کہ یہ اسٹے مانگتے ہیں عدالت سے، پرپز ان کا اسٹے ہے، مقدمہ پرپز ہے ہی نہیں۔ نارملی ایسے ہوتا ہے، ابھی تک ہمارے پاس کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی بس ہمیں اسٹے چاہیے۔ میں نے کہا جی اسٹے ایسے نہیں ہوتا ہے، پہلے کیس بنانا پڑتا ہے اور اس کیس میں پھر لکھنا پڑتا ہے کہ جناب فار دی ٹائم بینگ ہمیں ٹیمپریری انجیکشن چاہیے۔ پھر بھی ضد کرتے ہیں کہ نہیں نہیں جناب، ان کا مقصد یہ تھا ہمیں تھوڑے پیسے دینے پڑے اور اسٹے کے نام پہ ہو جائے، اور عرف عام میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ عام لوگ جاتے ہیں عدالت سے اسٹے لے جاتے ہیں۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اگر کوئی ان کی یہ بات سن کے جلدی میں کوئی کیس لکھ دے اور لکھنے کے بعد وہ اسٹے اپلیکیشن بھی موو کر دے، جب عدالت کے پاس کیس آئے گا تو عدالت نے سب سے پہلے آپ کی پلیڈنگ چیک کرنی ہے کہ آپ کا کیس ہے کیا۔ اب ذمہ داری تو کونسل کی بنتی ہے کہ آپ نے کیس ڈرافٹ کیا ہے، آپ تمام مقدمے کے پہلو کو دیکھتے، غور کرتے، پوچھتے، پڑتال کرتے کیا ہوا، کیسے ہوا، تو اس میں بعض اوقات عدالت اسٹے گرانٹ نہیں کرتی۔ جب اسٹے نہیں ہوتا تو پھر شرمندگی ہو جاتی ہے، کلائنٹس بھی روٹھ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے کرتے ہیں ان کا کیس بھی اگر مضبوط کیا جائے، اسٹے گرانٹ نہ ہو تو وہ کہتے ہیں ہم آ گئے، ہمارا تو کیس جاتا رہا، اب ہمیں کوئی امید نہیں ہے۔ کہتا ہے جی اسٹے کے عدالت میں جو اسٹے خارج ہوتا ہے، کلائنٹ یہ سمجھتا ہے کہ میرا آدھا مقدمہ یا ضائع ہو گیا یا ختم ہو گیا، وہ نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ حالانکہ کسی بھی کیس میں اسٹے اپلیکیشن خارج ہونے سے یا اسٹے کے ریفیوزل ہو جانے سے کبھی بھی مقدمے پر اثرات نہیں ہوتے، ناٹ ایٹ آل۔ سپریم کورٹ کی لیٹسٹ بھی ججمنٹ ہے، ہر سال آتی رہتی ہیں، کہ یہ ایک تخمینہ ہوتا ہے، ایک اسسمنٹ ہوتی ہے ٹیمپریری سی، اس کی جو بھی فائنڈنگ ہوتی ہے وہ محض ایک اوپینین ہوتی ہے،
اور opinion بھی ایسی ہے کہ سبجیکٹ ٹو فائنل ڈیسیژن آف کورٹ ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کنفرم ہو جانا یا ویکیٹ ہو جانا۔ مقدمے کے آن میرٹ اس پر کوئی اطلاق نہیں ہوتا، یہ بات ایک طے شدہ، لہٰذا کبھی بھی یہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے بڑے بڑے کیس کیے ہیں، اسٹے خارج، اپیل خارج، ہائی کورٹ چلے گئے، ریفیوزل، واپس آئے لوٹ کے، دعویٰ ڈگری، اس کے خلاف اپیل خارج، ہائی کورٹ میں خارج، ڈگری اپ ٹو سپریم کورٹ انٹیکٹ رہتی ہے۔ اگر کوئی یہ اسیسمنٹ کرے وہ کہ اسٹے خارج ہو گیا تھا تو زیادہ دعویٰ بھی جاتا رہتا، ایسی کوئی بات نہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اسٹے پہ کبھی بھی آپ اپنے مقدمے کی ریلیونسی پر کبھی اعتبار مت کریں۔ اور کلائنٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ کوئی اپنا کیس لے کے آئے اور اسٹے کے میٹر میں ضد کرے تو آپ نے پہلے اس کو پختہ یقین دلانا ہے کہ بھائی جان میں آپ کا کیس کر رہا ہوں، آپ کی پراپرٹی کے متعلق ہے یا آپ کے کسی رائٹ کے متعلق ہے، میں نے آپ کو ریمیڈی انڈر لا پرووائڈ کر کے دینی ہے۔ یہ اسٹے کو چھوڑے، اسٹے کا کبھی بھی شور نہ کیا کرے کہ جناب اسٹے ہو جائے گا، جی فکر نہ کریں، ایسے ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کنفرم شدہ ہے، ایسے ایسے۔ اگر آپ سبز بات دکھائیں گے نا تو اسٹے ہوتے ہیں، اسٹے ویکیٹ ہو جاتی ہے، ان کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے۔ لہذا کبھی بھی اپنی پارٹی کو اسٹے کے بارے میں کبھی یقین دہانی نہ کریں اور اسے بتائیں کہ بھائی جان میں اسٹے والا وکیل نہیں ہوں، میں نے آپ کا مقدمہ لڑنا ہے، مقدمہ قائم کرنا ہے، آپ کا رائٹ ہے۔ اس سے آپ کی عزت بھی بڑھے گی، وہ بھی سمجھ جائے گا بات یہ ہے۔ تو اجلت میں کبھی بھی ود آؤٹ گیٹنگ کمپلیٹ بریف کبھی کیس نہ رکھے۔ جو بندہ آتا ہے چاہے وہ اسٹے کا تقاضا کرے، آپ نے دیکھنا ہے اچھا آپ کا رائٹ کیا ہے، کیا رائٹ آپ کا، کہ آپ دوسرے بندے کے جو اس کے رائٹس ہیں وہ ایکسرسائز کرتا ہے، تعمیرات کرتا ہے، یا کچھ بھی اپنے ایکٹ پرفارم کرتا ہے جو اسے آئین کے تحت پروٹیکٹڈ بائی لا ہے، آپ اس میں اجل پیدا کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں اسٹے لینا ہے، اس کا کام روک دینا ہے، تو پہلے آپ کو بیان کرنا پڑے گا کہ اس پراپرٹی کے بارے میں میرا کیا رائٹ ہے۔ اگر تعمیرات کے بارے میں ہے تو آپ نے رائٹ اپنا لچ کرنا ہے، پھر آپ نے دیکھنا کہ تعمیرات کر رہا ہے جگہ میری ہے یا جگہ کامل ہے، تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ انڈر وٹ پروویژن آف لا ریمیڈی پرووائڈ کی گئی ہے، دیکھے بغیر کبھی بھی کرنا چاہیے۔ اب ہر کیس کی، ہر جھگڑے کی اپنی ایک سیپریٹ نوعیت ہوتی ہے، نوعیت کو سمجھنا ایک لائر کا کام ہے۔ جتنے اس کے سوال کرے گا، جتنے وہ پارٹی جواب دے گی، اتنے واقعات سامنے آ جائیں گے۔ جب تمام واقعات سامنے آ جائیں پھر آپ نے ایک ترتیب دینی ہے کہ میرے پاس ایک موقف تو ہے لیکن سپورٹڈ بائی ڈاکومنٹ نہیں ہے، صرف پارٹی کا خیال ہے، ایک ورشن ہے، ایورمنٹ ہے، اورل ہے، تو رائٹ تصور کے لحاظ سے تو کیا جا سکتا ہے جناب جی ہمیں بھی رائٹ ہے، لیکن لاس کو ریکگنائز نہیں کرتا۔ پھر آپ لکھ لیتے، لکھتے وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے لیگل ریکوائرمنٹ پوری کی ہے یا چھوڑ دی ہے، لکھنا ہوگا تو نقصان ہوگا۔ تو جب مقدمہ لکھا جاتا ہے نا تو دو صورتیں ہوں گی کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ ایویڈنس نہیں ہے، پھر آپ پہ ذمہ داری بڑھ جائے گی کہ آپ ان واقعات کو اس انداز میں لکھیں کہ جناب میرا اس پہ ایک رائٹ ہے، میرا رائٹ پروٹیکٹڈ بائی لا ہے، میں نوبل سٹیزن ہوں اور میں اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کر رہا ہوں یا اپنی پراپرٹی سے انجوائے کر رہا ہوں اور پیسفل میرا پوزیشن ہے، لیکن ڈیفینڈنٹ کی طرف سے مجھے شدید خطرہ ہے کہ یہ مختلف انداز میں، مختلف طریقے سے اور مختلف حربوں سے انٹرپشن کرنا چاہتا ہے یا انٹرپشن کرنے کے در پہ ہے۔ اب میرے پاس جو ریمیڈی بائی لا ہے وہ یہ ہے کہ اسے ریسٹین کیا جائے، اس کے خلاف انجیکشن گرانٹ کیا جائے کہ یہ ایلیگل ایکٹ پرفارم نہ کرے۔ تو یہ عام سی بات ہوتی ہے، جیسے ہمارے پاس تو جیسے واقعات ہیں تو ہم ایسی بات کرتے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ کی پلیڈنگ میں فورس ہوگی نا، آپ کے واقعات اس انداز میں لکھیں گے تو بے شک آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے، ان کی سپورٹ میں آپ کے پاس ایک ایفیڈیوٹ ہونا چاہیے، ایسی ورشن جو سپورٹڈ بائی ایفیڈیوٹ ہو، جو کہ لا میں لکھا ہے کہ ٹیمپریری انجیکشن کے لیے
آپ کے پاس اگر ڈاکومنٹ نہیں بھی ہیں تو ایک ایفیڈیوٹ ہونا چاہیے، لہذا ایفیڈیوٹ بھی کمپریہنسو ہونا چاہیے۔ جب ایسی پلیڈنگ آئے گی تو جج صاحب آپ کا کیس پڑھیں گے، پڑھنے کے ساتھ وہ ایک تاثر قائم کریں گے کہ یہ آدمی کا یہ بھی رائٹ ٹھیک ہے، ایسے بھی ٹھیک ہے، اب اس کو اپریہنشن ہے، اب یہ پریشانی ہے۔ جج صاحب ذہنی طور پر قائل ہو جائے گی کہ ڈیفینڈنٹ کا جو ایکٹ ہے نا واقعی وہ ایلیگل ہے اور اپریہنشن ہے کہ اس کا بریچ آف ٹرسٹ ہوگا، وہ آپ کو گرانٹ کر دیں گے اسٹے۔ جب وہ اسٹے کا میٹر آئے گا نا کنفرمیشن کے لیے، دوسری پارٹی حاضر ہو جائے گی، پھر آپ کا کیس ڈسکس ہوگا۔ یہ خاص بات ہے، چونکہ جواب دعویٰ آئے گا، دعویٰ ہوگا، دونوں کو ملا کے اس کا بھی موقف کورٹ دیکھے گی، اس کا بھی دیکھے گی، پھر اس کو کنفرم کرنا یا ویکیٹ کرنا۔ اس کے لیے ایک انہوں نے پیمانہ رکھا ہے، وہ ہے ڈسکریشن کا۔ اگر جج صاحب سمجھتے ہیں کہ اس پارٹی کو لاس ہے، واقعہ ہی پلینٹف کو لاس ہوگا، اس کا کیس پریما فیسی ہے، سپورٹڈ بائی ڈاکومنٹ ہے، یا اس کے حالات واقعات اس قسم کے ہیں کہ اس کا جو ایک رائٹ ہے وہ ایڈمیٹڈ بائی لا ہے اور اس کو نقصان کا احتمال ہے، تو وہ اسٹے کنفرم کریں گے۔ لیکن اگر وہ دیکھیں کہ ڈیفینڈنٹ اگر اسٹے دیا جائے تو ڈیفینڈنٹ ول سفر ان پہ لاس، الٹا نقصان تو ڈیفینڈنٹ کو ہوگا، اس کو جو قانون نے رائٹس دیے ہیں ان کو جو ایکسرسائز کر رہا ہے اس میں اگر عدالت رکاوٹ ڈال دے گی تو یہ انکانسٹیٹیوشنل ہو جائے گا کہ ایک بندے کی پراپرٹی بھی ہے، رائٹس بھی ہیں، ایکسرسائز کر رہا ہے، تو عدالت خواہ مخواہ کیوں سے ریسٹین کرتی ہے کہ آپ یہ ایکٹ پرفارم نہ کریں، تو یہ زیادتی ہوگی۔ لہذا عدالت کے قریب ڈیفینڈنٹ یا پلینٹف دونوں کے ایورمنٹس کو ملحوظ خاطر رکھ کے عدالت ایک رائے قائم کرتی ہے۔ اتھارٹی تو اس طرح کی ہیں، بھائی آپ کو شرر ہیں تو کو شرر کے خلاف آپ کا اسٹے نہیں بنتا، حالانکہ بنتا ہے۔ کہتے نہیں جی وہ اتھارٹی آ گئی جی کو شرر کے خلاف پرماننٹ انجنکشن کا دعویٰ لائی نہیں کرتا، چلو اسٹے آپ بوری دے دیا، نیکسٹ ڈیٹ پہ جی ڈیٹ فکس فار دی مینٹینبلٹی آف سوٹ ہی نہیں چل سکتا، یہ کو شرر کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ بھائی اس میں فرق ہے، اتھارٹیاں ادھر بھی ہیں، اتھارٹیاں ادھر بھی ہیں۔ سیٹلڈ لا یہ ہے سپریم کورٹ کا کہ اگر کوئی کو شیئرر کسی فزیکل خاصا نمبر پہ قابض ہے، ان پوزیشن ہے، یہ قانون کہتا ہے جی جو قابض ہے نا اس کو پروٹیکشن ہے ٹل پارٹیشن، کہ جب تک زمین کی تقسیم نہیں ہوتی کو شیئرر اپنے پوزیشن کو مینٹین کر سکتا ہے، اور اگر اسے کوئی ڈسپوزیس کر دے دوسرا کو شیئرر تو پھر وہ کیا کرے۔ اب یہ بات انہوں نے کہا جی پہلے تو بات یہ ہے کہ سیکشن 9 کے تحت وہ اپنا دعویٰ کر سکتا ہے ود ان 6 منتھ کہ مجھے ایلیگلی دوسرے کو شیئرر نے ڈسپوزیس کر دیا، یہ سوٹ مینٹینیبل ہے سیکشن 9 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت قبضہ لینے کے لیے، یاد رکھنا اس میں بڑے ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا بندہ قبضہ لینے کے لیے سوٹ فار پوزیشن نہیں کر سکتا سیکشن 8 کے تحت، جی میں مالک تھا، میں قابض تھا اور اس نے میرا قبضہ چھین لیا، میں مالک ہوں، مجھے قبضہ واپس دلایا جائے، یہ سیکشن 8 کے تحت ہوتا ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت، یہ دعویٰ لائی نہیں کرتا، چونکہ وہ آدمی بھی کو شیئرر ہے۔ کو شیئرر کے خلاف ڈسپوزیشن کی صورت میں صرف سیکشن 9 کا دعویٰ ہے، یا ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ جو ہے آپ کا، اس کے تحت آپ ریمیڈی اویل کر سکتے ہیں، لیکن نہ آپ ڈیکلیریشن کا دعویٰ کر سکتے ہیں، نہ سوٹ فار پوزیشن کر سکتے ہیں، یہ تو بات سیٹل ہے۔ اچھا، اب جو بندہ فزیکل پوزیشن ہے کسی مخصوص خسرہ نمبر پر، خصوص پیس آف لینڈ پر، اس کو عدالت کہتی ہے جی پروٹیکٹڈ بائی لا ہے، لیکن عدالت میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اسٹے نہیں دینا ہے، اس لیے جناب وہ کو شیئرر ہے۔ فرق ہے، فرق یہ ہے ایک کو شیئرر وہ ہے جس کا اپنا فزیکل پوزیشن نہیں ہوتا، وہ آؤٹ آف پوزیشن ہوتا ہے، وہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ اصل بات یہ ہے کہ جو جس کا فزیکل پوزیشن نہیں ہے وہ عدالت میں چلا جاتا ہے، جی مجھے اسٹے دے دے، انہوں نے جی کس بات کا اسٹے دے دے، جی میں قابض ہوں اور وہ انٹرفیئر نہ کرنا، کہ آپ کہاں قابض ہے؟ اب وہ قبضے کے لیے خسرہ گرداوری
یا کوئی ڈاکومنٹ یا جمع بندی کا خانہ کاہے دکھانا پڑے گا کہ یہ بات ہے؟ تو کہتے ہیں آپ کو تو قابض نہیں ہے، آپ کا سوٹ مینٹیبل نہیں ہے، آپ جا کے پارٹیشن کا سوٹ کریں. اونلی ون ریمیڈی دیٹ از سیک فار پارٹیشن. اس کوشر کے لیے جس کا فزیکل پوزیشن نہیں ہے. حالانکہ ہر کوشر کا کنسٹرکٹیو پوزیشن ہوتا ہے. ہر کوشر شیل بی ڈیمڈ اونر اینڈ ان پوزیشن ان ایچ اینڈ ایوری انچ آف دی کامن لینڈ. یہ جنرل ہے، لیکن کنسٹرکٹیو پوزیشن اور فزیکل پوزیشن دونوں میں فرق ہے. جو فزیکل پوزیشن پہ ہے نا کوشرر، وہ یہ پرماننٹ انجیکشن کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ آئی ایم ان فزیکل پوزیشن ٹل پارٹیشن، میرے پوزیشن کو پروٹیکشن دی جائے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عدالتیں اس کو بھی رگڑ دیتی ہیں. یہ سوچے سمجھے بغیر ہی وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ کوشر کے خلاف نہیں ہو سکتا. انٹرپریٹیشن آف اسٹیچو، انٹرپریٹیشن آف پریسیڈنٹ، یہ بھی ایک پرابلم بن گیا ہمارے ملک میں، اس لیے کہ اگینسٹ اور فار بے شمار ججمنٹ آتی ہے. آؤ دیکھنا تو یوں ہی ججمنٹ لکھ دیتے ہیں، ہیڈ نوٹ غلط بن جاتے ہیں، وکلاء کے لیے پریشانی ہے. اب ہمیں یہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے کہ ہم کوئی اسٹے لیں کہ نہ لیں، کہ عدالت کے پاس دونوں ویپن پڑے ہوئے ہیں، چاہے تو وہ ریفیوز کر دیں چاہے تو وہ گرانٹ کر دیں. اور یہ کیسا ہے، کس وجہ سے ہے؟ یہ مہربانی ماشاءاللہ ہماری بڑی عدالتوں کی وجہ سے ہے کہ جو کسی کے فیکٹس کو سے اطلاع بیان نہیں کرتے اور ایسے پریسیڈنٹ دے دیتے ہیں جو کنٹراڈکٹری ہیں. اور اس ملک کی حالت تو یہ ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل ہوتا تھا. ایگریمنٹ ٹو سیل پہ کبھی بھی بائر کے سگنیچر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو پہلی ایک ججمنٹ آ گئی کہ جناب دس از ناٹ ایگریمنٹ ٹو سیل از انفورسیبل بائی لا. کیوں جی؟ دیکھیں نا جی، مالک نے اور نے تو دستخط کیے ہیں لیکن پرچیزر کی دستخط ہی نہیں ہے، اور اگر کسی وہ کنٹریکٹ ہی نہیں ہے جس پہ دونوں پارٹی کے سائن نہیں ہے، لہذا یہ تو دس از ناٹ انفورسیبل بائی لا. چلیں جی، دعویٰ سمپل اس بنیاد پہ خرچ کر دیا کہ جناب سگنیچر نہیں ہے. اور ہائی کورٹ میں بے شمار کیسز آئے تو ججوں نے بھی سمجھ لیا ہاں جی کیا کیس آپ کا، یہ ایگریمنٹ ٹو سیل ہے، آپ سگنیچر ہیں؟ اچھا نہیں ہے، ڈسمس. اور جی چھوڑو، سپریم کورٹ کی اتھارٹی یا ہائی کورٹ کی اتھارٹی، آپ کا تو بات ہے انفورسیبل بائی لا ہی نہیں ہے. بے شمار لوگوں کے کیس برباد ہو گئے. سمپل ٹیکنیکلٹی بھی ایسی ہے کہ خود ساختہ ہے ہی نہیں قانون. یہ مسئلہ چلتے چلتے سپریم کورٹ بھی چلا گیا. سپریم کورٹ کا پہلے ایک ویو تھا کہ نہیں جناب جو ایگریمنٹ ہے نا، کانٹریکٹ، اس میں دونوں پارٹی کے سائن ہونے چاہیے تب وہ کانٹریکٹ ہے. ایک پارٹی بائنڈ کرتی ہے، جو سگنیچر کرتا ہے نا وہ بائنڈ کرتا ہے خود، لیکن دوسری پارٹی سگنیچر نہیں کرتی. سچ کانٹریکٹ از ناٹ بائنڈنگ فار ہم. اس نے سگنیچر ہی نہیں کی ہے، میں کیوں اس کا پابند ہوں؟ یہ تھا پہلے انہوں نے یہ نکالا کہ یہ انفورسیبل بائی لا. پھر سپریم کورٹ نے کہا نہیں، بات اس طرح سے ہے کہ اگر اس ایگریمنٹ ٹو سیل میں جو ٹرم اینڈ کنڈیشن لکھی گئی ہے نا، وہ اگر پرچیزر کو بھی بائنڈ کرے نا تو پھر لازم ہے کہ پرچیزر بھی سائن کرے. یہ ایک نئی توجیہ نکال دی، وہ کرے. چلے یہ بھی رہا، لیکن یہ بھی صحیح نہیں تھا. صحیح کیا تھا؟ صحیح وہ تھا کہ کانٹریکٹ ایکٹ کے تحت جتنی کیسز یا جتنی پروسیڈنگ دوسرے ملکوں میں ہوتی ہے، انڈیا میں ہوتی ہے، یو کے میں ہوتی ہے، وہاں کہیں بھی پرچیزر کے ایگریمنٹ ٹو سیل پہ اوپر سگنیچر ریکوائرڈ نہیں ہے پوری دنیا میں. اور جتنی رپورٹیں ججمنٹ آ رہی ہیں ان کی اس میں نہیں ہے. یہ ماشاءاللہ ہمارے ملک سے ایک ایسی ججمنٹ آئی کہ جنہیں کا یہ ضرورت ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ سپریم کورٹ کے ایک بینچ کے پاس کیس آ گیا، ادھر بھی انہوں نے فوراً کیا دیا جناب جی سگنیچر نہیں ہے. اب وہاں بڑے بڑے قانون کے بابے بیٹھے ہیں سپریم کورٹ میں، انہیں کیا بات، یہ کیا ہوا؟ نہیں سگنیچر کی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کانٹریکٹ از انفورسیبل بائی لا. ایگریمنٹ ٹو سیل جو پراپرٹی کے بارے میں وہ تو صحیح اتنا ہی ہے کہ جو لینڈ لارڈ ہے، جو اونر ہے، وہ خود کو پابند کرتا ہے کہ میں پیسے لوں گا، پراپرٹی ٹرانسفر کروں گا. دوسرے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ رپورٹر ججمنٹ میں کہ یہ جو لا انیشیٹڈ بائی سپریم کورٹ ہے نا، دس از بیڈ.
لفظ ایسے ہے، بیڈ لا کس کا؟ کہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے، جو سپریم کورٹ کے بینچ نے کہا ہے، دس از بیڈ لا. آپ دیکھیں ہم کسی جج کے فیصلے کو کہہ دیں کہ بیڈ انٹرپریٹیشن تو کتنی خرابی بن جاتی. لیکن اس ملک کا یہ عالم ہے ہمارے لا پریسیڈنٹ کا کہ سپریم کورٹ نے کہا، اور جو بیڈ لا کے تحت ذبح ہو گئے ہیں کیسز، ان کا کیا بنے گا؟ اتنی ہمت نہیں کہ وہ آٹومیٹیکلی شیل بی ریوائوڈ، کنسیڈر ڈیمڈ شیل بی ریوائوڈ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس بیڈ لا کے تحت جن لوگوں کے جتنے کیس ڈسمسڈ ہوئے نا، دیٹ شیل اسٹینڈ ریوائوڈ، یہ بھی کیا دیتے تھے. لیکن یہ نہیں کہا، یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جناب یہ لا غلط تھا اور جو ایگریمنٹ ہے دیٹ از انفورسیبل بائی لا. کتنے سال لگے؟ پاکستان میں 40 سال لگ گئے. اس بات کی سمجھ نہیں آئی عدالتوں کو کہ کیا کسی ایگریمنٹ کو سیل کے اوپر پرچیزر کے دستخط کی ضرورت ہے یا نہیں. یہی تجربہ ہوتا رہا ہے. ججمنٹ پریسیڈنٹس ایک ہی جج کی کنٹراڈکٹری ہے. ایک ہی پریسیڈنٹ میں کچھ کہہ دیا، اسی جج صاحب نے کسی اور کیس میں اسی ریشو ڈسینڈے کے بارے میں یا کنٹروورسی کے بارے میں کوئی اور بات کہہ دی. کوئی اس سے پاک صاف نہیں ہے. اب بھی سٹنگ ججز میں بے شمار ججمنٹ ایسی ہیں کنٹراڈکٹری ہے، اور مسائل وکلا کے لیے. اب کون سا وکیل کون سی پریسیڈنٹ پڑھے، کیسے اس کو انٹرپریٹ کرے، یہ ایک مسئلہ بن چکا ہوا ہے ہمارے ملک کا. یہ ایک ویسے بھی جو ہو گیا وہ آپ کو پتہ ہی ہے. ہمارے پاس ینگ بھی آتے ہیں، پرانے بھی آتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہے، اور میں کہا یہ ہم کیا کریں کہ ایک دن کی پریسیڈنٹ ایک اور ہوتی ہے اور دوسری کچھ اور ہوتی ہے. اور اب بھی جو تباہی مچ رہی ہے نا، ابھی وہ آپ فیس کریں گے 23 کے ایئر میں جتنی آ گئی نا ججمنٹ، جتنا پچھلا سیٹل لا ہے نا وہ برباد ہونے جا رہا ہے. اور بے شک دیکھ لیں، پیچھے دیکھیں اب دیکھیں، اگر پڑھیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لا پریسیڈنٹ پاکستان میں تو کوئی پائیدار نہیں ہے. فیصلے خود بول رہے ہیں. چلیں، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو اسٹے کا میٹر ہے نا، اس کو اپنے ذہن میں کبھی بھی ہوا نہ بنایا کریں. اس سے آپ کی پریسٹیج متاثر ہوتی ہے. جب آپ کسی کو کہیں گے جی اسٹے ہوگا، یہ ہوگا، کنفرم ہوگا، پھر وہ نہیں ہوتا. پارٹی کو پہلے ہی بتا دیں کہ یہ اسٹے میں کوئی چیز نہیں ہے، اس کی پرواہ نہ کریں. ہاں لیتے ہیں، کورٹ کرتی ہے، لیکن خارج بھی ہوتے ہیں، ہوتے بھی ہیں، یہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتی. تو اگر نہ بتائیں گے تو وہ کہے گا جی اس وکیل صاحب کو تو پتہ نہیں اسٹے خارج کروا دیا یا اسٹے اس نے فلاں کر دیا، دے جی آپ کوئی اور وکیل کر لیتے. ہم نے دیکھا ہے ایسے بھی کرتے ہیں. لہٰذا آپ اس معاملے میں کبھی بھی اسٹے میٹر کے بارے میں کبھی بھی اپنے کلائنٹ کو یہ یقین دہانی نہ کرایا کریں، کیونکہ یہ ایک ٹیمپریری سسمنٹ ہے. اگر آپ اس کو یقین دلا دیں کہ اتنا ابھی ہے تو وہ جب اس کے خواب ٹوٹ جائیں گے تو پہلا وار تو آپ پہ کرے گا. میں نے کہا جی آپ سے تو بات ہی نہیں ہوئی، آپ بات ہی نہیں کر سکے، جج صاحب نے آپ کی بات سنی نہیں ہے. تو ہر کیس کے اپنے واقعات ہوتے ہیں. یہ یاد رکھنا، کبھی بھی اپنے کلائنٹ کو اسٹے کے بارے میں کوئی بڑا چڑھا کے بات نہ کرنا کہ کہیں چلا نہ جائے. جاتا ہے تو جائے، رزق اللہ کے پاس ہے. یہ آپ مت گمان کریں کہ آ گیا ہے تو اس کی باتوں میں آ جاؤں، اگر تھوڑی بہت بات کی تو یہ کہ چلا ہی نہ جائے. جاتا ہے تو جائے، نو پرابلم. اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو ایڈوائز صحیح کرنا چاہیے، صحیح بات بتانی چاہیے. اگر وہ کہیں چلا بھی جائے تو ناکام ہو کے پھر اگر کہتا نہیں غلطی ہو گئی ہے، وہی وکیل صاحب بات کہتے تھے کہ یہ اسٹے کا میٹر نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. اب دوسری بات ہے، اسٹے وکلا کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث بنتا ہے. اس سے بڑی الجھن ہوتی ہے ان کو. کنفرم ہو جائے تو ٹھیک ہے، وکیٹ ہو جائے تو اداسی آ گئی، پارٹی بھی پریشان، وکیل بھی پریشان. اس کے لیے میں نے جو اپنے تجربے کی بات کی ہے وہ یہ بات ہے کہ اس کے کچھ رولس ہیں، اس کی قسمیں ہیں، کہاں ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا. اس کے متعلقہ کل 4 قانون ہیں. ایک تو ہے سی پی سی کے تحت جو ٹیمپریری انجیکشن 39 آرڈر کے تحت، رول 1 اور 2 کے تحت کسی مقدمے میں، کسی پینڈنگ کیس میں ہم ایک درخواست دیتے ہیں
کہ ٹیمپریری طور پر بھی یہ ایک انجیکشن گرانٹ کیا جائے یا ریسٹریننگ آرڈر پاس کیا جائے. اس کا پیمانہ ڈیفرنٹ ہے. یہ جو اسٹے ملے گا نا یہ آپ کی پلیڈنگس کے مطابق ملے گا کہ آپ کا رائٹ کیا ہے, کیا فائنڈ آؤٹ ہوتا ہے. وہ آپ کی پلیڈنگ اور دعوے کی نوعیت کے اعتبار سے عدالت گرانٹ کرے گی. وہ ٹیمپریری ہے. ایک چیز یاد رکھیں, ایک اسٹے میٹر ہے وہ بھی سی پی سی کے تحت ہے, وہ 151 کے تحت ہے. 151 جو سیکشن ہے سی پی سی کا, یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ جتنے رولس آرڈر بنے تھے نا اور سیکشن تھے سی پی سی کے, یہ سارے کمپریہنسو نہیں ہیں, پھر بھی کمی رہ گئی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ 151 کی ایک ایسی پروین بنا دی کہ یہ انہیرنٹ پاورز آف کورٹ ہے. اب ضابطے ختم ہے, سیکشن ختم ہے, آرڈر کوئی بھی نہیں ہے. ایک پرابلم کریٹ ہو گئی ہے, اس کو سالو کیسے کرنا ہے. تو جو فار دی اینڈس آف جسٹس عدالت مناسب کنسیڈر کرے نا, وہ اپنی پار جو استعمال کریں گے نا, جو آرڈر پاس کریں گے, دیٹ آرڈر شیل بی ڈیمڈ انڈر سیکشن 151 کہ یہ عدالت کو اختیار ہے اسٹے کر دیں. اور بھی بے شمار آرڈر ہیں 151 کے تحت. ان کا طلاق تب ہوتا ہے جب اسپیسیفک پروویژن نہ ہو, ان ابسینس آف اے اسپیسیفک پروویژن پرووائڈیڈ بائی سی پی سی, تب جا کے 151 کے تحت وہ عدالت اپنے اختیارات استعمال کر سکتی ہے. یہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہم نے اسٹے لینے کی کوشش کی, اسٹے نہیں ملا, انکار ہو گیا. کچھ عرصہ گزرا, اسٹے کی ضرورت تھی, اپیل بھی نہیں کی. اب ہم ایک اپلیکیشن 151 کی دے سکتے ہیں کہ جناب یہ مقدمہ تھا, یہ لات واقعات تھے, اس پہ پہلے اپنا آرڈر 39 کی اپلیکیشن دی تھی, عدالت نے اسٹے گرانٹ نہیں کیا, لیکن سبسیکوینٹ ایونٹ ایسے ہو چکے ہیں, کچھ واقعات ایسے ہو چکے ہیں, کوئی چینجنگ ایسی آ چکی ہے, اب اسٹے چاہیے. اب کون سی پروویژن ہے؟ کہتے ہیں جی 39 کو چھوڑیں, وہ تو آپ کا ریفیوزل ہو چکا ہوا ہے. میں نے کہا یہ 151 کے تحت کہ 151 جو ہے نا وہ فار دی اینڈس آف جسٹس کسی بھی سبسیکوینٹ ایونٹ کے آکر ہونے پر, سامنے آنے پر کورٹ 151 کے تحت اسٹے گرانٹ کر سکتی ہے. یہ کمپریہنسو ایک پروویژن ہے جو ریمیڈی ویل کرتی ہے 151 کی. اس کو سمجھنا ذرا کو ضروری ہے. تو یہ ایک بات ہوگی. دوسرا ایک اسٹے جاری ہوتا ہے 94 کے تحت, سیکشن 94. سیکشن 94 کے تحت بھی عدالت کو اسٹے گرانٹ کر سکتی ہے, لیکن جیسے جیسے آپ کا مقدمہ آگے بڑھے گا, جیسے جیسے حالات واقعات ہوں گے, کوئی وائلیٹ کرتا ہے اسٹے آرڈر کو یا جیسے صورت ہو, 94 کے تحت بھی عدالت مخصوص حالات میں اسٹے گرانٹ کر سکتی ہے. تیسرا اس کے بعد یہ سی پی سی میں ایک اور پروویژن دی گئی ہے, وہ ہے آرڈر 21 رول 23 ہے یا 23 ہے. آرڈر 21 رول میں کیا وہاں عدالت ایکسیکیوشن پٹیشن میں اسٹے گرانٹ کر دیتی ہے. اس کے حالات واقعات لکھے ہوئے ہیں, وہ آپ پڑھیں نا تو لکھا ہے کہ اگر کسی بندے نے پیمنٹ کرنی ہے تو عدالت میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے جی کہ میں نے پیمنٹ کرنی ہے, آئی ایم ججمنٹ ڈیٹو, لیکن میرے پاس پیسے کا رینج نہیں ہے, تو میں شورٹی دے دیتا ہوں, سیکورٹی دیتا ہوں, تو مجھے موقع دیا جائے. تو وہ اسٹے کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, روک دیتے ہیں ایکسیکیوشن. تو یا وہ اپنے پیسے دے دیں تو پھر بھی فردر پیسے دے دے گا, لیکن فردر ایکشن عدالت اسٹے کر سکتی ہے. 23 اور 26 ان دونوں کے رولس ہیں آرڈر 21 کے, وہاں بھی اسٹے دیتی ہے. یہ سی پی سی کے اسٹے ہیں. سی پی سی کے جتنے بھی اسٹے ہیں یہ ٹیمپریری ہے, یہ یاد رکھنا, فار دا ٹائم بھی. یہ کن حالات میں ہوتے ہیں, یہ پرائما فشائی کیا ہے, ارپیبل لاس کیا ہے, یہ چیزیں تو اسٹوڈنٹ کی ہوتی ہیں, یہ سب بھی جانتے ہیں کہ کیا ہے. لیکن اس میں جب آپ غور سے پڑھیں گے نا, ہر لا جو ہے نا وہ بیئر ریڈنگ میں چھپا ہوتا ہے. آپ نے مطلب اپنے لات واقعات کا وہاں سے لینا ہے, پھر آپ نے جا کے پریسیڈنٹ تلاش کرنی ہے اپنے. جب اپنا مقصد آپ ڈٹرمن نہیں کریں گے آپ کو پریسیڈنٹ نہیں ملیں گی. تو جب پڑھیں گے اپنے کیس کے بارے میں, اس میں یہ لکھا ہے, کاما لکھا ہے, سیمی کولن ہے,
اس کا کیا مطلب ہے، یہ پروین کہاں جاتی ہے، سبجیکٹ کس کے ہے، یہ چیزیں غور سے پڑھیں گے نا تو آپ پہ کھل جائیں گی ساری کہ کنڈیشن کیسے ہے، پرائما فیسی کیا ہے۔ پرائما فیسی کیس ہے کہ آپ کے پاس تو ڈاکومنٹ ہے ہی نہیں، سمپل آپ کی اورل سیشن ہے، اورل سیشن کو کہتے ہیں کہ یہ پرائما فیسی نہیں ہے۔ لیکن آپ کی جو پلیڈنگ ہے اگر اس ماہرانہ انداز میں لکھی جائے، آپ اپنے فیکٹس بیان کریں اور ساتھ کمپیریٹیو کر کے ڈیفینڈنٹس کے بھی رائٹ کو کمپیئر کر کے ایک ایسا اچھا تاثر دیں تو آپ کا کیس پرائما فیسی کنسیڈر ہو سکتا ہے۔ ادروائز ود آؤٹ ڈاکومنٹ کوئی کیس پرائما فیسی تصور نہیں ہو سکتا۔